जंग मौता के दरमियान एक पानी की कटोरी पर 3 लोगों ने जान दे दी थी। ये भी वाकयात मशहूर है। एक बकरी के गोश्त का भुना हुआ सिरा किसी के घर में आ जाए, साहबी अपने पड़ोस में भेजते रहे और वो पूरे मदीने में घूमता था। हर सहाबी ये ख्याल करता शायद मेरा पड़ोसी भूखा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, परेशानी के अंदर मुसलमान क्या करें? अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर आजमाइश डालता रहता है। किसी को आजमाइश पैसे दे के आजमाता है, किसी को पैसे लेके आजमाता है, लेकिन वही बंदा कामयाब हो पाता है जो परेशानी में सब्र करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन पे भरोसा रखता है। यानी परेशानी में मुसलमान क्या करें, इसी को लेकर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बयान दिया है। हम तमाम मुसलमानों को ज़रूर सुनना चाहिए। जो लोग अपने कारोबार से, अपने माल से या किसी बीमारी से परेशान रहते हैं या हालात से परेशान हैं, वो इस बयान को ज़रूर सुनें और इस बयान को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें अपने एक हल मालूम हो जाए कि परेशानी में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान सुनते हैं और दिलों के इत्मीनान को हासिल करते हैं। वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन। दुनिया किसी चीज को टारगेट करके बार बार बोलती है ताकि लोगों के जहनों में एक बात बैठ जाए। अगर पानी की बोतल को भी कोई 100 मरतबा शराब 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 कहता रह जाए तो अच्छे खासे लोग भी पानी की बोतल को शराब समझने लग जाते हैं। हकीकत ऐसा नहीं है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आज के इस दौर में मैं अपने नौजवानों से और सबसे यही कहता हूँ, ये फैलाए हुए प्रोपेगेंडे की तरफ नहीं जाना और ना ही दुनिया क्या कहती है इसकी तरफ तवज्जो करना। सिर्फ और सिर्फ जहन में एक बात याद रहे, अल्लाह और उसके रसूल राजी हैं तो पूरी दुनिया रूठती है तो रूठे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह और उसके रसूल अगर राजी हैं, क्योंकि हिसाब और किताब भी अल्लाह के पास होना है, सजा और जजा भी अल्लाह ही के यहाँ होना है। तो दुनिया को राजी करते करते कई लोगों को हमने देखा वो कुत्ते बन गए बेचारे हैं। दुनियादारों को राजी करते करते अपनी हैसियत बदल डाली। मोमिन थे तो काफिर बन गए। सेकुलर बनने के चक्कर में, लोगों को राजी रखने के चक्कर में अपनी शनाख्त तक खो दिए, लेकिन उसके बावजूद उनसे दुनिया राजी नहीं हो सकी। मौत तक दुनिया नहीं राजी होती है। एक मिशन लेकर के चलो मेरे अजीजों। मैंने बहुत सारे लोगों को जिंदगी में देखा है, सेकुलर बनने के चक्कर में इस पार्टी वाले को भी राजी रखना है, उसको भी राजी रखना है और अपनी कौम को भी राजी रखना है, और वो सबको राजी रखने के चक्कर में ऐसा कुत्ता बन जाता है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, इधर का भी नहीं रहा उधर का भी नहीं रहा, सबको मनाते मनाते रह गया। मैं ये नहीं कह रहा किसी को मनाना नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया को राजी करते करते अपनी आइडेंटिटी और अपना ज़मीर बेच देना और अपना दीन और ईमान खो देना, ये कहाँ का इंसाफ है? और सब करने के बावजूद भी दुनिया राजी नहीं होती तो करना क्या चाहिए? बस बात इतनी है, इस दुनिया को ऊपर से लेकर नीचे तक करने से भी राजी नहीं हुई, लेकिन मेरा मौला सिर्फ एक सजदे से राजी होता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक पुकार पर राजी होते हैं। तो फिर क्यों ना उन दरबारों में हम अपने आप को बेच दें जहां जल्दी से जवाब आता है। यही हमारी जिंदगी का मिशन हो। नौजवानों, आज मुझे जो बात अर्ज करनी थी वो ये है, कुरान ने ये कहा है कि जो झाग है वो उड़कर चला जाएगा। झाग समझते होंगे, झाग समंदर के ऊपर जो कफ होता है, या किसी बाल्टी में आप पानी डालकर सरफ डालकर हाथ घुमाएं तो जो कफ आता है, ये झाग है और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हवा आई तो उड़ जाता है। कुरान कहता है ये झाग जो है ये उड़कर चला जाएगा। वाम्मा मा यनफउन्नास, और जो लोगों को नफा देने वाला है वो हमेशा जमीन में बरकरार रहेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी ये झाग का लफ्ज मिलता है। किस लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, आपको बताता हूं। यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला कुसअतिहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक जमाना तुम पर ऐसा आएगा कि सारी कौमें तुम पर ऐसे झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। सारे लोगों का टारगेट तुम ही रहोगे। वो जमाना आज है।
ہر ایک کا نشانہ ہم ہی تو بنے ہوئے آج. یہودیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں, عیسائیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں, چاہے وہ کفار و مشرکین ہو, ہمارے یہاں کے سب کا ٹارگٹ ایک ہی ہے, اسلام اور مسلمان. اور حضور نے فرمایا تھا یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا. تو صحابہ نے پوچھا تھا اس وقت, یومئذ نحن من قلت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ الْبَحْرِ, نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی, سمندر کے جھاگ کی طرح. اب یہ جھاگ کا لفظ آیا, جھاگ اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی پیورٹی نہیں ہوتی, ویلیو نہیں ہے, اس کا زمین میں قرار نہیں ہے, وہ موسم سے بنا اور موسم میں اڑ گیا, ہوا سے نکل گیا. اور یہ آج کثیر تعداد کو دیکھ کر کے اندازہ ہو رہا ہے یہ جھاگ ہے, ورنہ پوری دنیا میں آج 100 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد, آپ کو اندازہ ہے 1 ارب سے زیادہ کی تعداد مسلمانوں کی ہے. 57 ممالک اسلامی ہیں, اسلامی نام سے جو کنٹریز ہیں وہ 57 ممالک ہیں, اتنی بڑی تعداد. لیکن آج ہمت کیسی ہے غیروں کی, کفار و مشرکین کی, جس طرح سے وہ چاہے مسلمانوں کے ساتھ آج کھیلتے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کر پاتا. وجہ کیا ہے؟ یہ جھاگ ہے. اس جھاگ کو پیورٹی میں بدلنے کی آج ضرورت ہے, تعداد نہیں. اسی لیے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, اسلام میں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اسی کوالٹی کا نام اخلاص ہے, اسی کوالٹی کا نام پیورٹی ہے. جو اصل چیز ہے وہ ختم ہونے آ گئی. آپ کو اندازہ ہے ایک وہ دور ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1200 صحابہ ہیں, اور آپ کا ایک قاصد, حضور پاک کے ایک سفیر جو تبوک کے مقام پر جا رہے تھے. جو جنگ تبوک لڑی گئی ہے اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر اردن, جو آج کا جارڈن کہلاتا ہے, اس جگہ کی طرف رواں تھے. بیچ راستے میں ایک عیسائی گورنر نے پکڑ کر کے حضور کے اس صحابی کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو دردناک انداز میں قتل کر دیا, بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. ایک سفیر, ایک صحابی کا قتل ہوا. خبر پہنچی مدینہ طیبہ میں, تو کیا اس کو عام طور پر لے لیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفیر قتل ہو گیا, ایک صحابی قتل ہو گئے. نہیں میرے عزیزوں, پورے مدینے میں ایسی ہوا پھیلی. دوسری صبح تھی, سارے مدینے کے ہر گھر سے نوجوان, ہر گھر سے سب باہر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفے لگا کر کھڑے ہیں. آقا اجازت عطا فرمائے, آپ کے ترجمان اور آپ کے سفیر کے ساتھ جس نے کیا ہے, ہم اس کے پورے ملک کو الٹ کر کے آ سکتے ہیں, اس کی سلطنت کو ختم کر کے آ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں لگائی اور اجازت دیا, خود بھی چل کر کے گئے. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھنا جنگ تبوک کی وجہ کیا تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, 1000 اور کچھ صحابہ تھے, لیکن جیسے ہی ان کا رعب و جمال دیکھا, جلال دیکھا, وہ جو سلطنت تھی بیزنطینی, اور اس وقت ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب پہنچے بھی نہیں تھے کہ یہ جنگ چھڑ گئی. اور اس کے بعد ایسی جنگ ہوئی تھی, تاریخ شاہد ہے, نہ وہ گورنر باقی رہا, نہ وہ سلطان باقی رہا, نہ اس کی فوج باقی رہی. پھر صحابہ نے پرچم اسلام لہرا دیا. جس نے سلطنت اسلام کے خلاف انگلی بھی اٹھائی ہے, صحابہ کا ایک جم غفیر نکلا تھا. وہ ان کا احساس تھا, وہ ان کی پیورٹی تھی. جنگ بدر میں جب جا رہے تھے, پہلی جنگ تھی, صحابہ کے ساتھ حضور جا رہے تھے. پتہ ہے مدینہ طیبہ سے بدر کا میدان 160 کلومیٹر ہے, تقریباً 160-180 کلومیٹر کے قریب. پیدل چل کر کے گئے تھے. اور وہاں جانے کے بعد جو صحابہ ہیں ان کو حضور پاک نے ایک خطاب کیا تھا رات کو کہ اگر تم میں سے کسی کو مدینہ واپس جانا ہے تو چلے جاؤ. سختیاں بڑھ گئی, 1000 سے زیادہ کافر آ گئے, ہتھیار جنگ سب لے کر کے. تو صحابہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟
رات میں کھڑے ہو کر انصار صحابہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا خدا اور آپ مل کر کے لڑیں، ہم امت محمدیہ ہیں۔ یا رسول اللہ آپ تو بدر تک لائے ہیں جو 160 کلومیٹر کا سفر ہے، اگر میرے آقا آپ 1000 کلومیٹر دور یمن تک بھی لے جاتے ہم میں سے کوئی پلٹ کر کے نہیں دیکھتا، آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ صحابہ کا جو احساس تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا، وہ اسلام کو ایسا مضبوط بنایا ہوا تھا کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے میں 1000 بار سوچنا پڑتا تھا، سوچنا پڑتا۔ ڈیفنس جو مضبوط ہوتا ہے وہ ہمارے اتحاد سے اور ہمارے احساس سے، تعداد سے نہیں، تعداد سے نہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس تعداد ہے لیکن وہ تعداد معنی نہیں رکھتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 لوگ صبر والے ہو جائیں اللہ فرماتا ہے میں 200 پر انہیں غالب کروں گا۔ قرآن کا فرمان جھوٹا نہیں ہے، قرآن کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ بس وہ قوم کہاں ہے جن کے اندر پیوریٹی تھی، اخلاص تھا، جو حساس تھے۔ آج دل درد کرتا ہے جب فلسطین کے بچوں کی شہادت دیکھتے ہیں۔ آج 5000 سے زیادہ صرف چھوٹے بچے قتل کیے گئے، ان کا قصور کیا تھا؟ بن کھلے مرجھا گئے، ان کلیوں کا کیا کہنا ہے جو دنیا کی ابھی رعنائیاں دیکھے تک نہیں ہیں؟ ان بچوں کی شہادتوں پر دنیا آج خاموش تماشائی ہے۔ میرے عزیزو، کفار و مشرکین، یورپ کے یہ سارے فسادی، امریکہ جیسے جتنے دادا گیری کرنے والے لوگ ہیں، ان کا تو مذہب ہی ہے، لیکن مسلمانوں کو کون سا سانپ سونگھ گیا جو ان نہتے تڑپتے بچوں کو دیکھ کر کے ابھی بھی مست ہیں، اپنے عیش میں جی رہے، آج بھی اپنی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کبھی آپ نے دیکھا، آج بھی جاؤ شادیوں میں، اپنے محلوں میں بے حساب کھانا لٹا دیا جاتا ہے، نالیوں میں پھینکا جاتا ہے، پھر یہ کھانا گرا ہوا ہم دیکھتے ہیں اور ان بچوں کو ایک روٹی کے لیے تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں تو دل پر آری چلتی ہے، سینہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ امت محمدیہ آج ایسے کیسے ہو گئی؟ کس ڈگر پر چل پڑی؟ ایک مومن کو اگر تکلیف ہو تو پورے مومنین کو تڑپنا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل مؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تمام مومنین ایک جسم کی طرح ہیں، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں بیمار ہو جاتا ہے، بخار زدہ ہو جاتا ہے۔ آج نہ ان کی عیاشیوں پر کچھ فرق آیا، دبئی والے، سعودی والے، بحرین والے، قطر والے، ان سب کی عیاشیوں پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ اللہ کے عذاب کے آنے کی علامات بھی ہیں۔ میرے عزیزو، اندازہ کرو، جب کسی کا گھر جل رہا ہے پڑوس میں تو یہ سوچ کر خاموش نہیں بیٹھنا میں محفوظ ہوں، اس کی ایک چنگاری تمہارے گھر کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ وہ چنگاری جب اڑ کر آئے کہ ہمارے گھر، ہمارا سارا آشیانہ خاکستر کرے گی۔ آج میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، احساس اگر نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے۔ احساس، آپ یہ سوچتے ہوں گے ہم فلسطین کے بارے میں، غزہ کے ان نہتے بچوں کے بارے میں تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کے ذہن میں یہی بات آتی ہے، ہم نہ جا سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، ارے مدد بھیجنے والوں کی مدد تک نہیں جاتی، ہم یہاں کیا کریں؟ ایک دولت ہے، ایک دولت ہے، وہی حساس جس کو کہتے ہیں۔ احساس جس مومن کے دل میں آئے تمہیں اندازہ نہیں، یہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، عرش الہی کو ہلا دیتی ہے مومن کا احساس کا درد۔ آپ یہاں بیٹھ کر کے اگر وہ احساس کرتے، آپ کو اندازہ ہے ہمیں احساس ہی تو اسلام نے سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت میں اگر احساس نہیں، جہاں صحابہ کو حضور نے یہ تعلیم دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ طیبہ میں ایک مہمان آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں ایک مہمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر فاقہ ہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا کوئی ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اللہ اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوتے ہیں، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کو لے جاتا ہوں۔
ان کو خود کو خبر نہیں ہے گھر میں کچھ ہے بھی یا نہیں. مہمان کو لے کر چل پڑے. جب گھر آئے بیوی سے کہا رسول اللہ کے مہمان گھر آئے ہیں. بیوی نے کہا آپ نے پوچھا اوچھا کچھ نہیں, گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے, ایک ہی آدمی کا کھانا ہے, میں ہوں آپ ہیں اور بچے ہیں, 2 بچے ہیں ان کے. بیوی نے یہ کہا تو آپ گھبرائے, کہا ایک آدمی کا کھانا ہے, مہمان گھر پر آیا ہے. اور خاتون بھی کیسی ہے, صحابیہ ہے, کہتی ہیں گھبرائیے مت, اللہ کے رسول کے مہمان آئے, میں بچوں کو تھپک کر کے سلا دوں گی, میں سلا دوں گی, آج کی رات وہ نہیں کھائیں گے, رسول اللہ کے مہمان گھر پر ہیں. اور اس کے بعد خاتون کہتی ہیں جب میں دسترخوان پر کھانا لا کر کے رکھوں گی, چراغ آپ پھونک کر کے بجھا دینا, اور آپ کھانے جیسی حرکت کرتے رہنا, مہمان کھاتا رہے گا. آپ کھانا نہیں, بس منہ چباتے رہنا, اس کے سامنے بیٹھ کر اندھیرے میں مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا, میں اور آپ ایسے ہی صبر کر لیں گے, اللہ کے رسول کے مہمان کو تو کھلائیں گے. یہ صحابہ کا تھا معاشرہ. مہمان کو دسترخوان پر بٹھایا, بچوں کو تھپک کر سلایا. جب کھانے کا وقت آیا تو آپ نے چراغ گل کر دیا اور کھانا رکھا, مہمان سے کہا کھاؤ. مہمان نے کہا آپ بھی کھائیے, کہا ہم بھی کھا رہے ہیں. اور خالی سوکھا منہ چباتے رہ گئے, اور مہمان اس اندازے میں کہ سب کھا رہے ہیں, پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور سویا. صبح اٹھنے سے پہلے جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے مہمان کے ساتھ آپ کے صحابی نے جو سلوک کیا ہے, پورے آسمان کے ملائکہ میں اس کا چرچا چل رہا ہے, اس کا چرچا فرشتوں کے درمیان چل رہا ہے. یہ تھا میرے نبی کا معاشرہ. احساس, کسی ایک کے لیے اپنا پورا نچھاور کر دینا. جنگ موتا کے درمیان ایک پانی کی کھٹوری پر 3 لوگوں نے جان دے دی تھی. یہ بھی واقعات مشہور ہیں. ایک بکری کے گوشت کا بھنا ہوا سرا کسی کے گھر میں آ جائے, صحابی اپنے پڑوس میں بھیجتے رہے, اور وہ پورے مدینے میں گھومتا تھا. ہر صحابی یہ خیال کرتا شاید میرا پڑوسی بھوکا ہے. یہ معاشرہ میرے نبی کا بنایا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, جب آپ رات کے وقت تنہا نکل پڑتے تھے اپنے خادم کے ساتھ مدینے کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے. اپنے ایک خادم کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے, ایک گھر سے کراہنے کی آواز آئی, ایک عورت کے رونے کی آواز آئی, رک گئے. اور آپ کے چہرے پر نقاب پڑا رہتا تھا, امامہ شریف اور نقاب جس طرح سے عربوں کا رواج ہوتا. اس گھر کے باہر کھڑے رہے, کھٹکھٹایا تو ایک شوہر, اس کا شوہر باہر آیا, پوچھا کیا بات ہے. مرد نے کہا میری بیوی کے ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے, حاملہ تھی, بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے, اور وہ درد ذہ سے تڑپ رہی ہے, لیکن دیکھنے کے لیے عورت کوئی نہیں ہے, کوئی عورت قریب میں نہیں ہے. خلیفۃ المسلمین ہے وقت کا, جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں. دوڑ کر اپنے گھر گئے, اپنی بیوی اور اپنی بہو کو بھیجا, جاؤ فلاں گھر میں ایک بچی کی ولادت, ایک عورت درد ذہ میں ہے, بچے کی ولادت ہونے والی ہے. رات بھر امیر المومنین اپنی عورت اور اپنی بہو کو اس گھر پر بھیجتے ہیں, اور خود آ کر کے باہر انتظار کرتے بیٹھے ہوئے, اس کے شوہر کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, اور گھر سے کچھ کھانا پکا کر لا رہے ہیں, اور وہ مزے سے کھاتا رہا ہے. نہ اس شوہر کو معلوم ہے, نہ اس کی بیوی کو معلوم ہے کہ ان کے گھر کی یہ عیادت کرنے والا وقت کا خلیفہ ہے, کسی کو نہیں معلوم. صبح بچے کی ولادت ہو گئی, اور اس کے بعد حضرت عمر ایسی خوشیاں بانٹ رہے ہیں جیسے لگتا ہے ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی. اور جب آپ نے مبارکبادیاں دی اور گھر واپس چلے گئے, تو بعد میں محلے والوں نے کہا رات بھر تیرے گھر میں جو عورتیں تیمارداری کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں, امیر المومنین کی بیوی تھی, امیر المومنین کی بہو تھی. یہ احساس تھا, ایک عورت کے درد کی آواز آئے تو خلیفہ بے چین ہو جاتا. آج فلسطین سے اٹھنے والی آوازوں سے کسی کی نیند پر فرق نہیں پڑتا, کسی کی نیند خراب نہیں ہوتی. وقت کے عیاش حکمران, ظالم حکمران اپنی کرسیوں پر ویسے ہی مزے لے رہے ہیں, بلکہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے یہ بچوں کی اور بچیوں کی جھنجھوڑنے والی آواز
इनकी कुर्सियों को क्यों नहीं हिलाती? याद रखो, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, उन बच्चों को जो आज मार दिया गया है, ये सूरह तकवीर की आयतें बता रही हैं, ये क़यामत के दिन बच्चियां उठाई जाएंगी और रब ताला से पूछेंगी, मौला मुझे बता किस जुर्म में मुझे मारा गया था, मेरा गुनाह क्या था जो मुझे कत्ल किया गया। आज यूरोप के दरिंदे और इजराइल के जितने जालिम उनके कत्ल में शरीक हैं, वो अलग कातिल हैं, लेकिन ये चुप्पी और ये खामोशी पूरी दुनिया की, ये अलग कातिल है, ये अलग कातिल है। दर्द हमें इस बात का हो रहा है। इसीलिए शायर ने कहा था, न इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता कि काफिला लुटा क्यों, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। डाकुओं का काम ही है डाका डालना, डाकुओं का काम ही है माल छीनना, लेकिन सवाल तो तुम्हारी रहबरी का है। ये हालात कब बदलेंगे मेरे अजीजों? उस वक्त बदलेंगे जब हमारा जवान एहसास की जिंदगी जीने लग जाए। आज हमें अफसोस है और अलमिया है, हम उन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ आवाज उठाते हैं जिनके ऐश में कोई कमी नहीं होती आज, लेकिन उनको कोस करके बोल करके आपको ऐसा लगता है यहां क्या होने वाला है। होने वाला यह है, आपको हम नसीहत कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको जो मनसब दिया, आप तो अय्याश ना बनो, आप तो इस तरह की बेहिसी की जिंदगी ना गुजारो, लापरवाही की जिंदगी आप तो ना गुजारो। कभी दस्तरखान पर बैठे हो, नरम ग़िज़ाएं खा रहे हो और तुम्हारे भाइयों और बहनों के चीखने की आवाज आई, तो क्या ये नरम ग़िज़ाएं तुम्हारे हलक से उतरती हैं? कोई माँ तड़प रही हो सामने, तो क्या ये नरम ग़िज़ाएं तुम्हारे हलक से तड़प गुजरती हैं? जब खाना हलक से नहीं जाता, तो मैं उन नौजवानों से पूछता हूं, आज भी रात भर नुक्कड़ पर बैठ करके तुम जो अय्याशियां कर रहे हो, तुम्हारी पूरी रात जो गेम में गुजर जाती है, इंटरनेट पे गुजर जाती है, तुम्हें इस दर्द का एहसास कब होगा? आशियाना लुटता चला गया और अब भी अगर एहसास नहीं आया तो कब आएगा? शायर ने कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। ये जिस तरह की जिंदगी गुजारने के हमने उसलूब बनाए हैं, आज क्या ये अलमिया नहीं है? करोड़ों की तादाद होने के बाद हर ऐरा गैरा नत्तू खेरा आंख दिखाता है, हर कुत्ता हम पर भौंकने लगता है। वजह सिर्फ यही है कि ईमान की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी। तो देखा आप लोगों ने कि जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कितना शानदार बयान दिया है कि मुसलमान जब परेशान हो तो उस परेशानी में क्या करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाजिर और नाज़िर समझें और वही काम करें जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है। आप इस क्लिप को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें, खासकर उन लोगों को भेजें जो परेशानी के अंदर अनाप शनाप काम कर लेते हैं, अल्लाह को उसके रसूल को नाराज़ कर देते हैं। आप इस क्लिप को शेयर करें। मिलते हैं किसी नए बयान, नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।